جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. جی یہ اب آ گیا جی کہ ہمارے پاس جو ہے جو اب آ گئی، ہم نے اس دن بھی شروع کی تھی اور وہ تھا ہمارے پاس سورہ نور جو ہے. سورہ نور سورہ نور جو ہے یہ مدنی ہے. وہی سنتان دو او اربع و ستون، یا کیا 4 اور 60 یعنی 62 یا 64 آیات ہیں اس میں سے. سورہ نور کے حوالے سے جو ہے 62 یا 64 آیات جو ہیں اس میں سے یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ آتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہمارے پاس جو صورتیں وہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناہا، حاضی نکالا. حاضی نکال کے کیا بتا دیا گیا؟ دیکھو یہ ترکیب کر رہے ہیں. حاضی سورۃ یعنی یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے. مبتدا کیا ہے؟ اس کا محذوف ہے، تو اس لیے اس کو کیا کر دیا اس میں سے، انہوں نے کہا کہ حاضی سورۃ. حاضی سورۃ یہ جو ہے نا یہ اس میں سے آ گیا. حاضی سورۃ انزلناہا وفرضناہا. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی وفرضناہا مخففا للاکثر ومشددا. کہتے ہیں کہ جی یہ ایک قرات کے اندر کیا مخفف ہے اکثر کے نزدیک، وفرضناہا، ٹھیک ہے نا. وفرضناہا مخففا یعنی تخفیف کے ساتھ، تشد نہیں ہے اس میں سے. ومشددا نیچے لکھو لی ابی عمر وابن کثیر، ٹھیک ہے نا. اور یا فرضناہا، فرضنا کے معنی میں بھی، یعنی اس کو ہم نے کیا ہے، اس کو فرض اس کو ہم نے وہ کیا ہے، تو یہ اس معنی میں بھی ہے. تو کہتے ہیں مشددن لکثرت المفروض فیہا، اس لیے کہ اس میں کیا کی گئی ہیں اچھا جی وفرضناہا، کہ اس میں ہم نے بہت سی چیزیں جو فرض کی گئی ہیں اس میں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جو فرض کی گئی ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں. اچھا جی وانزلنا فیہا آیات اچھا بینات. اچھا یہ واضحات دلالات، اب خود آپ سمجھو کہ واضحات، ٹھیک ہے نا. یہ واضحات دلالات سے کیا مراد آ گئی کہ جناب جو کہ کیا ہیں بینات کے معنی بتا رہے ہیں. واضحات دلالات کے سے من کے آگے یہ معنی بیان کر دیے گئے کہ جناب اس کے کیا وہ کیا ہیں، کہ جس کے دلائل کیا ہیں، یعنی وہ جو دلالت کے اعتبار سے واضح ہیں. دلالت کے اعتبار سے واضحات دلالات سے مراد کیا ہے کہ دلالت کے اعتبار سے واضح. لعلکم تذکرون. اچھا جی تذکرون بادغام التاء الثانیہ فی الزال، اصل میں تتذکرون تھا، ٹھیک ہے نا. تتذکرون سے اچھا جی تو کہتے ہیں بادغام التاء الثانیہ، تتذکرون سے، ٹھیک ہے نا. تذکرون بادغام التاء الثانیہ فی الزال، ٹھیک ہے نا، زال کے اندر سے. تو یہ جو ہے نا یہ اس میں سے وہ آ جائے گا کہ جناب یہ، ٹھیک ہے نا. تو تا کو زال کر کے تز اور اس میں سے وہ کر دیا گیا. اور ایک تو یہ ہے کہ لعلکم، یہ جو تھا تذکرون جو ہے نا اگر شد کے ساتھ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو زال کے اوپر بھی کیا آ جائے گا شد، اور کاف کے اوپر بھی کیا آ جائے گا شد. تذکرون، تذکرون کیا تھا، تتذکرون تھا، تا کو زال کیا، زال کا تذکرون ہو گیا، پھر ایک کو ادغام کر دیا تو کیا ہو جائے گا تذکرون ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جی تو ایک تو یہ معنی بتا دیا گیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. پھر آ گیا جناب، اور ایک میں جو ہے نا بدغام تیسے فضال تتعیزونا، ٹھیک ہے نا. اس کے معنی یہ تتعیزونا کیا مطلب ہے، نصیحت حاصل کرنا، یعنی نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے بھی آ جائے گا. آگے چلیے جی ذرا. اچھا جی اب آگے جی الزانیۃ والزانی. الزانیۃ والزانی ای غیر المحسنین، یہ وہ آ گیا. محسن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہوتا ہے محسن اور ایک ہوتا ہے غیر محسن جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی لرجم بالسنت، تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں غیر محسن، یعنی جو شادی شدہ نہیں ہے نا جو لوگ،
محسن سے مراد غیر محسن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو شادی شدہ ہوتا ہے. یہ فقہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی محسن کسے کہا جاتا ہے اور غیر محسن جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو جس کے تو غیر محسن وہ آ جائے گا. تو محسن کیا ہے؟ آزاد ہو، شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی شادی ہوئی تھی کبھی، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ محسن کہلائے گا. تو جو غیر محسن ہیں، یہ اصل میں اس کے بارے میں ازانی وزانی اے غیر محسن یہ بتا دیا گیا، کیونکہ جو محسن کی سزا ہے نا وہ تو رجم ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے رجم. اچھا، قرآن کے اندر جو ہے نا وہ رجم کا حکم نہیں ہے، تو یہ حدیث سے ثابت ہے. اسی لیے آج کل کے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رجم کہاں پہ لکھا ہوا ہے، رجم کا حکم کہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. جاوید احمد غامدی اینڈ کمپنی جو ہے نا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ رجم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ رجم کا، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے کیا آ جائے گا اس میں سے، تو کہتے ہیں لیرج میں اب سنت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آگے کیا بتاتے ہیں، اچھا جی، اور کہتے ہیں جناب وہ الفیما ذکیرہ موصولہ، ٹھیک ہے نا. تو الف لام الزانیہ، تو وزانی اس میں فاعل ہے نا، تو الف لام اس میں فاعل، اس میں مفعول کے اوپر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ کیا کس معنی میں ہوتا ہے؟ وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کہ الفیما ذکیرہ موصولۃ وہو مبتدا، تو یہ تو کہتے ہیں کہ جی، تو بتا رہے ہیں کہ جناب کہتے ہیں وہ الفیما ذکر موصولہ، الف لام جو ہے الزانیہ کے اندر یا الزانی کے اندر کیا الذی زنا جو ہے نا، یا الذی زنت کے اس میں آتے ہیں. آپ نے پڑھا اس میں فاعل اس میں مفعول کے اوپر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ بھی اس میں موصول کے معنی میں آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں الفیما ذکر، کہتے ہیں کہ موصولہ وہو مبتدا، یہ ترکیب بتا رہے ہیں کہ الزانیہ تو یہ مبتدا بنے گا، ولشبہ بشرط، اور اس کا اس کی مشابہت ہے شرط کے ساتھ. تو آپ کو پتہ ہے جزا میں کیا داخل ہوتی ہے پھر، دخلت الفاء فی خبرہ، تو فا کیا ہوگی؟ داخل ہوگی اس کی خبر کے اندر، یعنی فجلدوا کل واحد، وہوا، اور وہ خبر کیا ہے؟ وہوا، وہ بتا رہے ہیں فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ای ضربۃ، ٹھیک ہے نا. ای ضربۃ یقال جلدہ ضرب جلدہ، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ مئۃ جلدۃ، یہ انہوں نے کیوں نکالا کہ جناب 100 کیا کرو اس کو سر، ٹھیک ہے نا. کیا یعنی اس کو کیا کرو گے؟ فجلدو کا مطلب ہے کہ ہر ایک میں سے 100 کوڑے مارو، یعنی کوڑے کی مار، ٹھیک ہے نا. کہا جاتا ہے کہ جی کوڑے کی مار مارو، یہ نہیں، یہ کہا جاتا ہے یقالو، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں جلدہ ای ضربہ جلدہ، اور ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جناب علی، تو کہا جاتا ہے کہ جی جو جلدتن سے مراد کیا تھا، یعنی ای ضربتن، ٹھیک ہے نا. اس کو میں آتا جلدتن ای ضربتن یقال جلدہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں ضرب جلدہ، کہ اس کو مارا تھا تو جلدہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے وہ یزاد علی ذالک بالسنت تقریر، سنت سے کیا ہوا 1 سال کی جلاوطنی بھی آتی ہے. اور رقیق یہ ہمارے نزدیک تو نہیں ہے، احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر 1 سال کی جلاوطنی بھی آتی ہے، اس میں جلاوطنی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں سے آ جائے گا کہ جی، تو کہتے ہیں کہ جناب رقیق کو النصف، اور غلام کے لیے کیا ہوگا؟ آدھی سزا ہوگی، مما ذکرہ، ٹھیک ہے نا، جو ذکر کیا گیا. غلام کے لیے آدھی سزا ہوتی ہے، 50 کوڑے اس کو لگیں گے پھر، ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی بس پھر اتنا ہی رکھ لیں، اب کیا کریں، اب آج اتنے ہی رکھیں، پھر انشاءاللہ اللہ کرے گا کل سے پھر